صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الجماع والامامہ۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے من کان فی حاجت اہلہ فاقیمت الصلاۃ فخرج، کہ جو شخص اپنے گھر کے کسی کام کاج میں مصروف ہو کہ نماز کے لیے اقامت ہو تو وہ نماز کے لیے نکل جائے۔ یہ باب جو ہے کہ اگر کوئی شخص کام میں مصروف ہے اور اذان ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ہے 644، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ حضرت اسود حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں، ان الاسود قال، حضرت اسود فرماتے ہیں سألت عائشہ، ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے۔ گھر کے اندر کی جتنی چیزیں جو باتیں ہوتی تھیں ظاہر امہات المومنین ہی بتایا کرتی تھیں، تو اس لیے صحابہ کرام ان سے اکثر اس طرح کے سوال کرتے رہتے تھے۔ تو یہاں حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوچھ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے۔ قالت، انہوں نے فرمایا کان یکون فی محنت اہلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی محنت یعنی تعنی خدمت اہلہ، کہ گھر والوں کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ فاذا حضرت الصلاۃ، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا خرج الی الصلاۃ، تو نماز کے لیے نکل جاتے۔ مطلب دو چیزیں یہاں پہ آتی ہیں، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور بھی حدیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تھے تو اپنے گھر والوں کی مدد کرتے تھے کام کاج میں۔ گھر والوں میں کون تھا؟ ظاہر امہات المومنین ہی تھی، بچے تو تھے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے ساتھ گھر کے کام کاج میں مدد کروایا کرتے تھے۔ جیسے دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اپنے جوتے کو سینے کی ضرورت ہے وہ سی لیا، کپڑے کو کوئی ٹانکا لگانے کی ضرورت ہے وہ لگا لیا، بکری کا دودھ دو لیا، یعنی جو بھی چھوٹے موٹے کام ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے، اور معمولی سے معمولی کام بھی کر لیتے تھے۔ یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میرا مرتبہ اتنا زیادہ ہے، میں یہ گھر کے کام کیوں کروں۔ یہ یعنی ہمارے سامنے ایک اسوہ حسنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین شوہر تھے، مثالی شوہر تھے، بہترین انسان تھے، اللہ کے سب سے بڑے نبی تھے، لیکن اہل خانہ کے اندر آ کے اور ان کے ساتھ مل کے کام کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے، اپنی مردانگی کے خلاف نہیں سمجھتے تھے، جیسے آج کل ہمارے بہت سے مرد سمجھتے ہیں، اپنی چدھراہٹ کے خلاف سمجھتے ہیں، اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں کہ اگر بیوی کو مدد کر دی تو یہ چیز ہمارے سامنے ایک اسوہ حسنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی مدد کرتے تھے۔ اور یہاں پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں خدمت کا لفظ استعمال کر رہی ہیں کہ فی محنت اہلہ تعنی خدمت اہلہ، یعنی بیویوں کی اور اہل خانہ کی مدد کرنا اور ان کی خدمت کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن فاذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے پکار ہو جاتی تھی اور نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تھے۔ باقی حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر والوں میں مصروف ہوتے تھے، گفتگویں ہو رہی ہوتی تھی، کام ہو رہے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تھی تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی ہو گئے اور فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور گھر والوں سے لا تعلق ہو جاتے تھے۔ تو یہ چیز مطلوب ہے کہ جب نماز کا وقت آ گیا ہے تو باقی ساری چیزیں اجنبی ہو گئیں، اور جو بہترین توجہ کے ساتھ اول وقت میں جا کے نماز کو ادا کرنا۔ تو دونوں سبق ہمیں یہاں سے ملتے ہیں کہ ایک طرف گھر والوں کے مدد کرنا، ان کے ساتھ کام کاج کرنا، یہ بھی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نماز کی اتنی اہمیت کہ نماز کا وقت ہو گیا تو پھر اجنبی ہو گئے اور نماز کے لیے فوراً کھڑے ہو گئے اور نماز کے لیے چلے گئے۔ اگلی حدیث جو ہے، اگلا باب جو ہم پڑھیں گے، من صلی بالناس، کہ جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے، وہو لا یرید الا ان یعلمہم صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسنتہ، اور اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور آپ کے طریقے کی تعلیم دے، یعنی اصل میں وہ شخص نماز نہ پڑھ رہا ہو بلکہ نماز کی طرح نماز کا فعل کر کے، نماز ادا کر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کی تعلیم دے۔ مثال کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں کہ جیسے ہم بچوں کو کوئی چیز سکھاتے ہیں تو ہم عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم عملاً کرتے ہیں اور کر کے بچوں کو دکھاتے ہیں، ایکچولی وہ کام کرنا اس وقت مقصود نہیں ہوتا، لیکن کر کے دکھاتے ہیں کہ ایسے یہ کام کرنا ہے۔ تو نماز بھی جب پڑھتے ہیں بعض اوقات بچوں کو سکھاتے ہیں کہ رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، اس طرح کھڑے ہونا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے، تو مراد یہ ہے کہ اصلاً تو وہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا اور اس کا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنے کی، اور وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہے، یعنی بالفعل تعلیم دینا۔ ایک تو نا بالقول کہ درس کے ذریعے، لیکچر کے ذریعے تعلیم دینا، اور دوسرا ہے بالفعل کہ عمل کر کے لوگوں کو دکھانا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ جائز ہے۔ حدیث ہے 645،
اور یہ حدیث حضرت ابی قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عن ابی قلابہ قال جاءنا مالک بن حویرث، کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث جو ہیں ہمارے پاس آئے فی مسجدنا ھذا، ہماری مسجد میں. فقال، انہوں نے فرمایا انی لا اصلی بکم ما ارید الصلاۃ، کہ میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں. ما ارید الصلاۃ، میں نماز پڑھنا نہیں چاہتا. یہ مطلب یہ ہے کہ میرا ارادہ نماز کی ادائیگی کا نہیں، یعنی وہ نماز پڑھ چکے تھے اور وہ اس وقت اصلا نماز نہیں پڑھ رہے تھے. تو کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں. اصلی کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، تمہارے سامنے اس طرح نماز پڑھتا ہوں کہ تمہیں دکھاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. فقلت لابی قلابہ، تو جو حضرت ایوب ہیں یہ حضرت ابو قلابہ سے کہتے ہیں کیف کان یصلی، کہ کیسے نماز پڑھی تھی انہوں نے، حضرت ابو جو مالک بن حویرث نے. قال مثل شیخنا ھذا، انہوں نے اپنے امام کی طرف اشارہ کیا اور کہا جیسے ہمارے شیخ یا ہمارے امام نماز پڑھتے ہیں اس طرح انہوں نے نماز پڑھی تھی. قال وکان شیخا یجلس رفع راسہ من السجود، اور ہمارے شیخ جو ہیں ان کا طریقہ یہ تھا کہ پہلی رکعت میں جب وہ سر سجدے سے اٹھاتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے. یجلس اذا رفع راسہ من السجود، تھوڑی دیر بیٹھتے تھے جب اپنا سر سجدے سے اٹھاتے تھے. قبل ان ينحذ في رکعت الاولى، اس سے پہلے کہ پہلی رکعت میں وہ اٹھ جائے، مطلب پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے اور ایک دم اٹھ کے کھڑے نہیں ہو جاتے تھے. اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت، یعنی دوسری رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سیدھے ہو کے بیٹھ جانا اور پھر کھڑے ہونا. دیکھا ہوگا نماز میں کئی لوگ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں کہ دوسری رکعت دوسرے سجدے کے بعد یکدم کھڑے نہیں ہوتے بلکہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں استراحت، جلسہ استراحت. اچھا، اور بعض لوگ جو ہیں وہ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں زیادہ تر سیدھا کھڑا ہوا جاتا ہے. اور جو شافعی مسلک ہے اس میں جلسہ استراحت جو ہے وہ مسنون اور افضل ہے. اور شافعی مسلک میں اسی حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ جو حضرت مالک بن حویرث نے نماز پڑھ کے دکھائی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استراحت کرتے تھے، جبکہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جلسہ استراحت مسنون نہیں ہے بلکہ اس کے بجائے سیدھا کھڑا ہو جانا افضل ہے. مطلب دونوں طریقے ہمیں ملتے ہیں کہ جلسہ استراحت کبھی کیا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کبھی نہیں بھی کیا. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کیا جائے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نہ کیا جائے. شافعی مسئلے کے تحت کر سکتے ہیں اور جو مسلک ہے باقی تینوں ائمہ کرام کا اس کے تحت نہ کریں تو بھی نماز جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. تو اس طرح سے اصل میں یہاں پہ جو چیز امام بخاری بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے عمل بالفعل کیا جا سکتا ہے اور بالفعل کر کے دکھا سکے ہیں کہ اس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے یا اس طرح سے حج کیا جاتا ہے. یا جیسے حج کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور حج پہ جانے سے پہلے لوگوں کو ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں کہ اس طرح سے آپ جائیں گے، مقامات دکھائے جاتے ہیں، وہاں پہ عمل کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. تو کوئی بھی تعلیم ہے وہ بالفعل کر کے دکھائی جا سکتی ہے. اور اسی کے ساتھ اسی کے اندر جو ضمناً بات آئی کہ جو طریقہ انہوں نے نماز پڑھنے کا اختیار کیا تھا اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلسہ استراحت کرتے دیکھا تھا، لہٰذا انہوں نے جلسہ استراحت کر کے نماز پڑھی. تو دونوں اسباق ہمیں اس سے ملتے ہیں کہ بھی جلسہ استراحت بھی کیا جا سکتا ہے اور بالفعل بھی لوگوں کو نماز سکھائی جا سکتی ہے. اور جلسہ استراحت نہ کریں تو بھی نماز ٹھیک ہے اور کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.